الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الطلاق چل رہی تھی اور اس کی دوسری آیت تک پہنچے تھے۔ آیت یہ چل رہی تھی کہ اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، پھر جب وہ عورتیں اپنی عدت کی مدت کے اختتام کے قریب پہنچیں فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو تم روک لو انہیں بھلائی کے ساتھ، او فارقوہن بمعروف، یا احسن طریقے سے انہیں اپنے سے جدا کر دو۔ واشہدوا ذوی عدل منکم، اور اپنے میں سے دو اچھے عادل اشخاص کو ثقہ اشخاص کو گواہ کر لو۔ واقیموا الشہادۃ للہ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے گواہی قائم کرو۔ ان تمام امور کی وضاحت درکار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو بیان فرمایا کہ جب یہ عورتیں اپنی مدت عدت کے اختتام تک پہنچے تو یا تو انہیں روک لو یا انہیں جدا کر دو۔ اس کی ہم تفصیل عرض کر رہے تھے کہ طلاقیں مزید دو طرح کی ہوتی ہیں اور یہ الفاظ کے اعتبار سے معرض وجود میں آتی ہیں۔ اگر ایسے لفظ سے طلاق دی کہ جو طلاق کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے، جیسے لفظ طلاق، تو اس سے طلاق رجعی واقع ہوگی، اور اگر کسی ایسے لفظ سے طلاق دی جو طلاق کے لیے ہی مستعمل نہیں ہے بلکہ اور کسی معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس سے جو طلاق واقع ہوگی اس کو طلاق بائن کہتے ہیں۔ طلاق رجعی کا حکم یہ ہوتا ہے کہ دوران عدت عورت اس شوہر کے نکاح سے باہر نہیں ہوتی ہے، لیکن طلاق بائن میں جیسے ہی طلاق دے گا فوراً وہ نکاح سے باہر ہو جائے گی۔ اب ہم پہلے طلاق رجعی کو لے لیتے ہیں۔ اگر طلاق رجعی ایک دی ہو یا دو دی ہو، ان دونوں کا حکم یہ ہے جو اس میں بیان ہوا کہ یا تو انہیں بھلائی کے ساتھ روک لو، مثلا ایک طلاق دیے دو طلاق، اب وہ عدت گزار رہی ہیں، عدت کے دوران شوہر غور کرتا رہا تو اللہ نے فرمایا کہ یا تو بھلائی کے ساتھ روک لو یا انہیں اپنے سے جدا کر دو۔ بھلا اگر دوران عدت روک لیتا ہے شوہر تو اس میں طلاق رجعی میں نکاح کی حاجت نہیں ہے، بس وہ بہتر مستحب یہ ہوتا ہے کہ دو گواہوں کی موجودگی میں کہہ لے۔ یہ رجوع قولی کہلاتا ہے کہ میں اپنی زوجہ سے رجوع کرتا ہوں، تم گواہ ہو جانا۔ یہ اچھا ہوتا ہے، بہتر ہے کہ دو گواہ بنا لیں تو رجوع ہو جائے گا۔ اور یہ رجوع فعلی اعتبار سے ہوتا ہے کہ جو میاں بیوی کے اندر افعال ہوتے ہیں ان میں سے کوئی بھی اگر فعل کر لیتا ہے تو یہ رجوع ہو گیا، تو یہ بغیر نکاح کے میاں بیوی کی حیثیت سے رہ سکتے ہیں، کیونکہ طلاق رجعی میں نکاح ختم نہیں ہوتا۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ طلاق رجعی میں رجوع کے بعد جتنی طلاقیں دے دیں وہ گئیں، اب باقی طلاق کا وہ مالک ہے۔ ایک دی تھیں دو کا مالک ہے، دو دی تھیں تو اب ایک کا مالک ہے۔ اور اگر اس طلاق رجعی میں دوران عدت رجوع نہیں کیا تو پھر وہ عدت کے اختتام کے بعد عورت اس کے نکاح سے باہر ہو جاتی ہے۔ اب اس میں دیکھیں گے کہ اگر ایک طلاق دی تھی نکاح سے باہر ہو گئی، اب اگر رجوع کرنا چاہتا ہے نکاح کے ساتھ کر سکتا ہے۔ اگر دو طلاقیں دی تھیں نکاح سے باہر ہو گئی یعنی عدت کے دوران رجوع نہیں کیا، اب بھی نکاح کر سکتا ہے، اور اس کا حکم بھی وہ ہوگا اگر ایک کے بعد نکاح کیا ہے تو دو کا مالک رہا، دو کے بعد نکاح کیا ہے تو ایک کا مالک رہا۔ لیکن اگر یہ طلاق رجعی تین دے دی جائیں، یعنی طلاق رجعی سے مراد یہاں پر وہ ہے کہ لفظ صریح سے تین طلاقیں دے دی جائیں، کیونکہ اس میں رجوع تو نہیں ہو سکتا، ایک دیں دو دیں یا تین دیں تو یہ طلاق رجعی کہلاتی ہیں۔ لیکن جب تین طلاقیں دے دی جائیں لفظ صریح سے تو فوراً نکاح سے نکل جائے گی، اور اس میں اب بغیر حلالہ کے رجوع نہیں ہو سکتا۔ تین طلاقیں اگر ایک ساتھ دے دے، چاہے لفظ طلاق سے دے، میں نے طلاق دی، میں نے تجھے طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، مثلا اگر کہا تو تین طلاقیں یا وقفے سے دیں تینوں طلاقیں ہو جائیں گی، اور اس سے بھی طلاق بائن پڑتی ہے۔ حقیقتاً وہ طلاق رجعی نہیں ہوتی کہ انسان وہ رجوع کر سکے، ہم لفظ صریح کے اعتبار سے میں اس کو رجعی سے تعبیر کر رہا ہوں۔ تو اس میں اب تین طلاقوں کے بعد بغیر حلالہ کے رجوع نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں جو صورت گویا کہ بیان کی کہ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو انہیں اچھائی کے بھلائی کے ساتھ روک لو، یعنی ضرر کا ارادہ نہ ہو، محبت پیار سے ان کو روکو، او فارقوهن بمعروف، یا اچھے انداز سے ان کو جدا کر دو، یعنی ان کا مہر وغیرہ پورا ادا کر کے جو مطالبہ بنتا ہو کسی بھی چیز کا وہ دے کر رخصت کر دو۔ یہ کس صورت میں ہوگا؟ کہ جب رجعی طلاق ایک دی ہو یا دو دی ہوں، تب یہ صورت ہو سکتی ہے۔ تین میں تو مرد کو اختیار ہی نہیں ہے، نہ رجوع کا اور نہ چھوڑنے کا، خود بخود ہی وہ باہر نکل جاتی ہے۔ اب آ جائیں طلاق بائن پر۔ اگر طلاق بائن ایک دی ہے یا دو دی ہے، دونوں صورتوں میں، اور لڑکی نکاح سے تو ایک سے ہی نکل جاتی ہے تو دوران عدت بھی وہ نکاح سے رجوع کر سکتا ہے، اور اگر عدت گزر گئی تب بھی وہ نکاح کے ذریعے رجوع کر سکتا ہے، اور حکم وہی ہوگا۔ ایک طلاق کے بعد رجوع کیا
تو 2 طلاقوں کا مالک رہے گا، 2 طلاقوں کے بعد رجوع کیا تو 1 طلاق کا مالک رہے گا، اور اگر طلاق بائن 3 دے دی ہیں، 3 کی نیت کر لی ہے اس نے، تو پھر وہ لڑکی بالکل پہلے ہی طلاق بائن سے نکاح سے نکلی، اور 3 چونکہ طلاقیں دی ہیں تو اب بغیر حلالہ کے رجوع ممکن نہیں ہے۔ تو یہ صورت جو یہاں بنتی ہے وہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ 1 طلاق بائن دے یا 2 طلاق بائن دے اور پھر رجوع کر لے، مطلب آخر میں اس کو روک لے نکاح کے ذریعے، یا پھر چھوڑ دے اس کو، یعنی رجوع ہی نہ کرے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس پوری تفصیل ذرا ذہن میں رکھ لیں۔ اور جو آگے بیان فرمایا کہ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اور اپنوں میں سے 2 عادل اشخاص کو گواہ کر لو۔ عادل اسے کہتے ہیں کہ جس کا ظاہر بالکل شرع کے موافق ہو، نمازی پرہیزگار ہو، اور مرد ہے اگر ہیں تو چہرے پہ داڑھی وغیرہ بھی ہو، مثلا باشرع جس کو ہم کہتے ہیں، ایسے افراد کو گواہ بنا لو۔ لیکن یہ گواہ بنانا کوئی فرض واجب نہیں ہے، بلکہ یہ مستحب ہے کہ اچھا ہے، تاکہ وہ 2 آدمی اس معاملے کی گواہی دے سکیں۔ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور اللہ کے لیے گواہی قائم کرو، کوئی اس میں فاسد ارادہ نہ ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے گواہی قائم کرنی چاہیے۔ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ، یہ ہے جس سے کہ ذریعے نصیحت کی جاتی ہے، من اس شخص کو کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور یوم آخر یعنی قیامت پر ایمان رکھتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ان چیزوں پر توجہ صاحب ایمان ہی کریں گے، انہی کے لیے نصیحت ہے، تو ہمیں ان تمام امور پہ اچھی طرح توجہ کرنی چاہیے۔ طلاق کے مسائل کچھ پیچیدہ ہوتے ہیں، تفصیل طلب ہوتے ہیں، یقینی سی بات اس قلیل ترین وقت میں مکمل تفصیل سے بیان کرنے کی گنجائش تو نہیں ہے، تو جتنی باتیں ذہن میں رہیں بہت اچھا ہے، ورنہ یہ ضرور یاد رکھیے گا کہ جو شادی شدہ حضرات ہیں، چاہے وہ بہنیں ہوں چاہے بھائی ہوں، انہیں چاہیے کہ یہ طلاق کے مسائل سیکھیں، ضروری مسائل ضرور ان کے ذہن میں ہونے چاہیے، تاکہ خدا نخواستہ لا علمی کی بنا پر ایسا نہ ہو کہ زبان سے الفاظ طلاق ادا ہو جائیں، جدائی ہو جائے، اور پھر انسان گناہ کا مرتکب ہوتا رہے، کیونکہ یہ بھی کیسز سامنے آئے ہیں کہ جدائی ہو گئی، بالکل اب ان کا ملاپ جائز نہیں تھا، اور 15 سال 20 سال سے وہ ایک ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہوتی ہے، اور اکثر لا علمی کی وجہ سے معرض وجود میں آتی ہے، اس پر توجہ کرنی چاہیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے متقین حضرات کے ایک انعام کا تذکرہ فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرے، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اور اسے وہاں سے رزق عطا فرمائے گا کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ 2 بشارتیں اس میں پوشیدہ ہیں۔ نمبر 1 کہ اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے حقیقی طور پہ خوفزدہ رہے گا تو اللہ تعالیٰ ہر مسئلے میں جس میں اس کے لیے دشواری ہے، تنگی ہے، اس سے باہر نکلنے کا ایک راستہ عطا فرما دے گا، اور دوسری بات کہ اسے ایسے مقام سے رزق عطا فرمائے گا، ایسے مقام سے اس کی امداد اور تائید ہوگی کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلے تو صفت تقوی سے اتصاف ضروری ہے، یعنی صفت تقوی اپنے اندر انسان پیدا کرے تو یہ انعام حاصل ہوگا نا۔ تو صفت تقوی جو جس کے پاس ہوتی ہے اس کو متقی کہتے ہیں، اور متقی خالی یہ نہیں ہے کہ غریبوں کو کھانا کھلا دیا، نماز پڑھ لی، اور کچھ مدارس میں چندہ دے دیا تو ہم کہتے ہیں جی یہ متقی ہیں، بلکہ تقوی صحیح طور پہ یوں یاد رکھیں آسان الفاظ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ ہم پہ فرض اور واجب قرار دیا اسے ادا کرنا اس کی مکمل شرائط کے ساتھ، اور جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ان سے بچنا، یہ ہے اصل میں تقوی۔ اور اس کو آسان کر لیں کہ ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ گناہ سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ تو یقینی سی بات ہے کہ عبادات کا ارتکاب کریں گے تو بھی صغیرہ کبیرہ گناہ سے بچیں گے، کیونکہ نماز کا قضا کرنا گناہ، نماز ادا کریں گے تو کبیرہ گناہ سے بچ گئے، اور اسی طرح جو جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے اگر ان کو کریں گے تو کبیرہ یا صغیرہ گناہ کا وجود پیدا ہوگا۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم اتنا بھی خلاصہ نکال لیں کہ انسان جو ہر صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے اپنے آپ کو بچا رہا ہو وہ متقی ہے،
تو یہ بڑا یہ تقوی کا ایک صحیح تصور ہمارے ذہن میں قائم ہوگا۔ اور یہ عوامی تقوی ہوتا ہے کہ عبادات کو ادا کرنا، برائی سے روکنا۔ پھر تقوی کے اور مدارج اور اس کے درجات ہوتے ہیں۔ جتنا زیادہ انسان احتیاط کرتا چلا جائے گا وہ متقین کی اتنی ہی اعلیٰ فہرستوں میں شامل ہوتا چلا جائے گا۔ تو جو تقوی اختیار کرے، اللہ تبارک و تعالی ہر مشکل سے نکلنے کے لیے کوئی نہ کوئی حل، کوئی نہ کوئی راستہ اس کو بتا دیتا ہے۔ تو اس لیے متقی شخص کو چاہیے کہ وہ دشمنوں سے نہ گھبرائے، کسی کی سازش سے نہ گھبرائے، حاسدوں کے حسد، شریروں کے شر، سازش کرنے والوں کی سازشیں، لوگوں کی افواہیں، الزامات، بہتان اور اس کے خلاف کوششیں کرنا، یہ تو ہر دور میں جاری رہا ہے، اور کوئی بھی متقی پرہیزگار شخص، کوئی بھی نیک شخص اس سے محفوظ نہیں رہا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے اپنے نیک بندوں پر، اور اس وقت اس قسم کے وعدہ خداوندی پہ اعتماد رکھتے ہوئے اپنے آپ کو ہر قسم کے انتقامی کارروائیوں سے روکنا اور برائیوں سے اپنے آپ کو روک کر ہمت کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرنا، خاموشی اور صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، ٹھنڈے دماغ کے ساتھ، وہ الحمدللہ وہ شخص ضرور کامیاب ہوتا ہے، اور خود غیب سے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے اسباب مہیا فرمائے گا۔ اس وقت اس کے مد مقابل کتنا ہی ذہین شخص کیوں نہ ہو، اس کی ذہانت اپنے مقام پر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ اللہ کی تائید کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ جس کی پشت پناہی، جس کی کفالت خود اللہ فرما رہا ہو، اسے کون دبا سکتا ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے، اور پھر اس قسم کے معاملات میں جس میں اسے کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو، اللہ سے رجوع کرے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے اس مشکل سے حل کا راستہ بتا دے۔ انشاءاللہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا، ضرور اس قسم کے معاملات سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی وسیلہ و ذریعہ قائم فرما دے گا۔ یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، اور دیکھیں کتنے واضح طور پہ آگے بیان فرما دیا کہ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے کافی ہے۔ یقینی سی بات ہے کہ جب ایک بالفضا آپ دنیاوی ایک اچھی پوسٹ منصب رکھنے والے شخص پر بھروسہ کرتے ہیں، کوئی مطلب ایم پی اے ہے، ایم این اے ہے، آپ کا قریبی رشتہ دار ہے، تو ایک اطمینان قلبی حاصل ہوتا ہے، اور آپ اس پہ کسی چیز کے سلسلے میں کوئی مثلا جھگڑا، کوئی کیس وغیرہ کے سلسلے میں بھروسہ کرتے ہیں، اور وہ وعدہ خلاف نہ ہو تو آپ کو بڑا اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور آپ کو یقین ہوتا ہے کہ انشاءاللہ اس قسم کے جو کیسز وغیرہ یا معاملات اس میں ضرور کامیاب ہو جاؤں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی جو ہر منصب والے کو منصب عطا فرمانے والا ہے، وہ جب کسی بندے کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اس بندے کے اوپر کرم فرماتا ہے، اسے اپنی آغوش حفاظت میں لے لیتا ہے، تو اس شخص کی سعادت کا عالم کیا ہوگا، اور کیوں نہ پھر وہ اس اللہ کے اس وعدے پہ اعتماد کرتے ہوئے اطمینان قلبی حاصل کرے۔ بے چینی ایک فطری تقاضا ہے، بے قراری ایک فطری تقاضا ہے۔ انسان حالات سے بعض اوقات حالات کو دیکھ کر اور اپنی دانست کے مطابق کوئی راستہ نہ پا کے وقتی طور پہ گھبرا جاتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر بہت ہی مؤثر ہوتی ہے۔ اس پر اعتماد رکھے کہ اگر یہ حالات آج میرے موافق نہیں ہیں، مجھے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ غافل تو نہیں ہے، مجھے بس یہ کام کرنا ہے کہ صفت تقوی سے متصف ہونا ہے، باقی اللہ تبارک و تعالیٰ میرا انشاءاللہ یہ کام بنائے گا، اور بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ضرور راستہ نکال دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ پہ کامل توکل بھروسہ کریں، اور اگر کوئی سازش ہمارے خلاف کر رہا ہے تو اپنی زبان کو اس کے خلاف بولنے سے روکیں، انتقامی کوشش سے روکیں، اللہ پہ بھروسہ کر کے دفاعی کوشش اپنی جاری رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس طرح کہ آپ کی دفاعی کوشش کسی کے لیے باعث ضرر نہ ہو، دل آزاری کا سبب نہ بنے، کوئی غیبت چغلی میں مبتلا نہ ہو، احتیاط کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور اس سے باہر نکلنے کا راستہ بتائے گا۔ ان اللہ بالغ امرہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کام کو پورا کرنے والا ہے، وہ پورا کرے گا۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ رکھا ہے۔ اندازہ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کو بہت ہی متناسب بنایا ہے، پرفیکٹ بنایا ہے،
ہاں مثلا ایک پریشانی ہے تو یہ پریشانی یہاں سے یہاں تک رہے گی، یہ اللہ تعالیٰ نے اگر مقرر کر دیا ہے اور یقیناً مقرر کیا ہوا ہے تو اس سے ایک لمحہ آگے نہیں بڑھے گا، جیسے وقت آئے گا پریشانی ختم ہو جائے گی۔ تو ہر چیز کو اللہ نے ایک اندازے سے رکھا ہے، اس لیے اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے اور اس کے جو وعدے ہیں یا اس کے جو ارادے ہیں ان کی تکمیل کا انتظار کرنا چاہیے۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالی نے، جیسے ہم نے کچھ تفصیل آپ کو پروگرام میں عرض کی تھی کہ مختلف عورتوں کی مدت عدت مختلف ہوتی ہے، تو ان میں یہ بھی بتایا تھا کہ وہ عورتیں کہ جن کو حیض نہیں آتا، مثلا جو نابالغہ ہیں یا پھر وہ عورتیں جو 55 سال کی ہو گئیں جن کو عائسہ کہتے ہیں، ان کی مدت عدت اگر بیوہ والی نہیں بلکہ طلاق والی یہ 3 مہینے ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ، اور تمہاری وہ عورتیں جنہیں حیض کی امید نہ رہی، یعنی اپنے حیض کے ایام سے مخصوص ہو گئیں، اِنِ ارْتَبْتُمْ، اگر تمہیں کچھ شک ہو کہ ان کی عدت کیسے پوری ہوگی، تو فَعِدَّتُهُنَّ 3 أشہر، تو ان کی عدت 3 مہینے ہے۔ مزید فرمایا وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ، اور ان کی جنہیں ابھی حیض نہیں آیا یعنی نابالغہ، ان دونوں کی عدت 3 مہینے ہوتی ہے۔ اب حاملہ کی عدت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور حمل والیوں کی مدت عدت یہ ہے کہ وہ اپنا حمل جن لیں، یعنی ان کا بچہ پیدا ہو جائے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے کام میں آسانی پیدا فرما دے گا۔ پھر وعدہ فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرے، تقوی اختیار کرے، پرہیزگاری اختیار کرے، اللہ تعالیٰ ہر اس کے لیے جو مشکل آ رہی ہے اس میں آسانیاں پیدا کر دے گا۔ ہمت رکھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے۔ یہ خصوصاً یہ اس قسم کی آیات ان بہنوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ وہ اس پہ تفکر کریں جو اپنے سسرال کے حالات کی وجہ سے دل گرفتہ ہیں، پریشان ہیں، کہیں ساس اس کے خلاف عمل کر رہی ہے، نندیں کر رہی ہیں، بہتان، الزام تراشی، روزانہ ایک نیا کیس، ایک نیا فتنہ، ایک نیا ڈرامہ گھر میں ہو رہا ہے، تو وہ تقوی کی طرف توجہ کریں، پرہیزگاری اختیار کریں، اپنی زبان کو کسی کے بھی خلاف بولنے سے روکیں۔ ہاں اگر کوئی آپ سے متعلق وضاحت طلب کرتا ہے، آپ نے ایسا کہا، آپ نے ایسا کیا، ضرور وضاحت کریں، لیکن اس طرح کہ دوسرے کو برا نہ کہیں، دوسرے پہ الزام نہ لگائیں، دوسرے کے کوئی پوشیدہ عیوب ظاہر نہ کریں اللہ کے خوف کی وجہ سے، بس اپنا دفاع جاری رہے تو ضرور 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 اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے گا اور ان مشکل حالات سے باہر فرما دے گا۔ ذالک امر اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، انزلہ الیکم، جو اس نے تمہاری طرف نازل فرمایا ہے۔ ومن یتق اللہ، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے، یکفر عنہ سیئاتہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برائیاں اس سے دور فرما دے گا، یعنی گناہوں سے پاک و صاف ہوگا۔ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اسے بہت بڑا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صفت تقوی سے متصف ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔